اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں، اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا، کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا، بے شک تم مجنون ہو، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور وہ اتریں تو انہیں مہلت نہ ملے۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارور کرنے والیاں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں، اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی مارے اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے، اور بے شک تمہارا رب بھی انہیں قیامت میں اٹھائے گا، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بچتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوا ابلیس کے، اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا۔ فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے۔ بولا اے رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا، اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ بے شک در والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں۔ اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں۔ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا، جب اس کے پاس آئے تو بولے سلام، کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہو۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ کہا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتوں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے
کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو. کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں. تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے. اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی. اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے. لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟ کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے. اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، تو دن نکلتے انہیں چنار نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو. اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں. اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے. اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے چنہاڑ نے آ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنایا. اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو. بے شک تمہارا بھی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن. اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ. اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو، اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف در سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے باطنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا. تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر دو. بے شک ان ہستی والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو اب جان جائیں گے. اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو. پاکی اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے. ملائکہ کو ایمان کی جان گنی وہی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے، وہ ان کے شرک سے بدتر ہے. اس نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا تو جبھی کھلا جھگڑالو ہے. اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو. اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو. اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر اب مرے ہو کر. بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے، اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے، اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو. اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو. اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا گیا رنگ برنگ، بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو. اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا پھل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو. اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کاپے، اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ. اور علامتیں اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں.
تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے، اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا اتارا، کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں، سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بے شک ان سے اگلوں نے فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی چنائی کو نیو سے لیا، تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی۔ پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے۔ اب سلح ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ اور در والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا؟ بولے خوبی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر، اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا۔ بسرے کے باغ جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں رواں، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں۔ اللہ ایسا ہی صلا دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر، جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کیے کا۔ کاہے کے انتظار میں ہے مگر اس کے کہ فرشتے ان پر آئیں یا تمہارے رب کا عذاب آئے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کی بری کمائیاں ان پر پڑیں اور انہیں گھیر لیا اس نے جس پر ہنستے تھے۔ اور مشرک بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوچھتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا، تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دینا۔ اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا، ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمے پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات پہ جھگڑتے تھے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر۔ اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا، اور کہیں وہ دھیان کریں۔ تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ تھکا نہیں سکتے، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے، کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں چھپتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے، اور وہ غرور نہیں کرتے، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔ اور اللہ نے فرما دیا دو خدا نہ ٹھہراؤ،
وہ تو ایک ہی معبود ہے، تم اسی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ برت لو کہ عنقریب جان جاؤ گے، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے دور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاکی ہے اس کو، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے کوتک ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے، بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو، اور اچھا رزق، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص ان کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی، تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے، اور تمہیں سفلی چیزوں سے روزی دی، تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں؟ اور اللہ کے سوائے سو کو پوچھتے ہیں جنہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دو مرد، ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے بھی قریب، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کے باندھے؟ آسمان کی فضا میں انہیں کوئی نہیں روکتا سوا اللہ کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور ببری اور بالوں سے کچھ گرستی کا سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائیں، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہیں مہلت ملے۔ اور شرک کرنے والے جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک کہ ہم تیرے سوا پوچھتے تھے، تو وہ ان پر بات پھینکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ اور اس دن اللہ کی طرف عاجزی سے گریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، بدلہ ان کے فساد کا۔ اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے، اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے، اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو۔ بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔ اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو، بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے جب تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے، اور ضرور انہیں ان کا نیک دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں۔ تم فرماؤ اسے پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ٹھیک کہ اسے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے
اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے، مہربان۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، ایک بستی کے امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب دے پکڑا، اور وہ بے انصاف تھے۔ تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوچھتے ہو۔ تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا، اور مشرک نہ تھا۔ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا، اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔ پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہتا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔